دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پاکستان میں بائیں بازو کی جدوجہد محض ایک قصہ پاڑی نہ یا ایک جیتی جاگتی حقیقت۔ مزدوروں اور محنت کشوں کے ماضی کی اس تحریک سے جذباتی وابستگی اور پڑھے لکھے طبقوں کے رومانس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بائیں بازو کی جدوجہد کی ایک لمبی تاریخ ہے، پاکستان کے مزدوروں اور کسانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، پاکستان کے نوجوانوں کی لازوال قربانیوں کی ایک تاریخ ہے، اور یہاں پہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، سڑکوں کے اوپر احتجاج کیے ہیں، جدوجہدیں کی ہیں، اور یہ صرف آج نہیں بلکہ 70 سال کی تاریخ ہے۔ اور یہاں پہ لیفٹ کے حوالے سے اگر خاص طور پر دیکھا جائے تو عامریتوں کے خلاف ایک وہ ہراول دستے کے طور پر موجود رہے ہیں، جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، سماج کی سوشلسٹ تبدیلی کے لیے جدوجہد کی ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک بڑی لمبی طویل جدوجہد ہے، اور جس کو عوامی پذیرائی اور مقبولیت بھی ملتی رہی ہے۔ لیکن یہاں کی جو سرکاری تاریخ ہمیں بتائی جاتی ہے، جو میڈیا کے ذریعے بتائی جاتی ہے، جو نصاب تعلیم میں بتائی جاتی ہے، وہ یہاں کے حکمران طبقے کی تاریخ ہے، وہ بورژوازی کی تاریخ ہے، جاگیرداروں کا ورژن جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے، اور یہاں کے عام لوگوں کی جو جدوجہد ہے، قربانیاں ہیں، اور یہاں کے سماج کی تبدیلی کے لیے جو جدوجہد ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح ہمیں نظر آتی ہے کہ آج یہ سماج جس جگہ کے اوپر موجود ہے وہ ان سرمایہ داروں کی وجہ سے، بینکاروں کی وجہ سے یا جاگیرداروں کی وجہ سے موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں کے مزدوروں اور کسانوں کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہے۔ نہ صرف ان کی محنت کی وجہ سے یہ سارا سماج تعمیر ہوا ہے، بلکہ ان کی سیاسی لڑائیوں کی وجہ سے، ان کی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے یہ ساری جو آج کا سیاسی اور جو تھوڑی بہت یہاں پہ لکھنے پڑھنے کی یا بولنے کی ایک آزادی موجود ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی قربانیاں ماضی کے اندر لوگوں نے دی ہیں۔ لوگوں کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے ہیں، پھانسیاں دی گئی ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور بدترین مقدمات کے اندر لوگوں کو الجھایا، گولیاں چلائی گئی ہیں یہاں پہ مزدوروں اور کسانوں پہ۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس تاریخ کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور اس تحریکوں کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دور پاکستانی معاشرے میں ایک سیاسی ابھار کا دور تھا، اور جب ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست میں حصہ لیا تو وہ بڑی حد تک بطور ایک لیڈر تسلیم کیے جا چکے تھے، اور جب انہوں نے اپنا منشور دیا جو کہ بہت ترقی پسند تھا، جس میں مزدور کے، کسان کے حقوق کی بات کی گئی تھی، تو لوگ بہت نچلے سطح تک گاؤں میں جن لوگوں نے کبھی سیاست پہ بات نہیں کی تھی وہ بھی بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے جو روایتی لوگ تھے، جو چودھری تھے، وڈیرے تھے، ان کے خلاف اٹھ کے تو ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا۔ جب مزدوروں کو پریولیج ملی اور بھٹو نے مزدور کی بات کی، اور آپ نے دیکھا اس وقت مزدوروں کی اور کسانوں کی اور نوجوانوں کی بات مصر میں ہو رہی تھی، سرکار وہ کر رہے تھے، اپنے جنرل ناصر تھے، عبد الناصر، جو سکارنو تھے وہ انڈونیشیا میں کر رہے تھے، قذافی جو تھے وہ لیبیا میں تھے، یاسر عرفات تھے، اس وقت ایک لہر تھی، آیاندے تھا، یہ سارے لوگ تھے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ریڈیکل اصلاحات کی وجہ سے اس وقت جو ڈاؤن ٹروڈن لوگ تھے، جو پڑھے لکھے تھے، یونیورسٹیوں پہ تھے، کالجوں کے تھے، جو ویسے پڑھتے تھے، وہ تمام لوگ جو تھے پھر بھٹو کے ساتھ ایک موب بنتا گیا، اور اس موب نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھٹو بنایا۔ بھٹو کی طاقت توان تھی، اور بھٹو نے جب بھی تقریر کرتے تھے، بھٹو صاحب کہتے تھے غریب عوام کے لیے جان دوں گا، غریب عوام۔
وہ کبھی غریب عوام کے بغیر اپنی تقریر نہیں کرتے تھے. وہ کہہ رہے تھے میرے مزدور، میرے کسان، میرے بھائی، میری بہنیں. وہ عورتوں کا ذکر کرتے تھے. اور آپ دیکھیں جب ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ پڑا تو عورتوں کی بہت بڑی تعداد نوجوانوں نے بھٹو صاحب کو ووٹ دیا. میرا مکتب فکر ہے کہ کوئی قدم، کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر، غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے بھٹو کے مزدور دوست نعروں اور بائیں بازو کے نظریات کی عوام میں پذیرائی کی جانچ کے لیے اس وقت لوگوں کی قربانیوں کا جائزہ ضروری. اور سامنے میرے جیسے ہی میں نے گرفتاری دیا، تھوڑا سا میں آگے بڑھی ہوں تو وہاں پر عبدالوحید قریشی فرام گجرانوالہ کا ایک نوجوان تھا، اور اس نے ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا، دھوتی پہنی تھی، براؤن جوتی تھی. اس نے اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے اپنے اوپر آگ لگا لی. اس وقت لوگ بھٹو کے لیے پروانے بن کے جل رہے تھے. ضیاء کے دور میں ہر چوک میں جہاں مظاہرہ ہونا ہوتا تھا وہاں فوج کا ایک میجر، ٹکٹکی اور کوڑے بردار وہ بھی موجود ہوتے تھے. وہیں پکڑنے، اسی وقت 1 سال 10 کوڑے کی سزا سنانی، اسی چوک میں اس کو کوڑے مارنے، اس کے منہ کے آگے مائک کرنا کہ اس کی چیخیں دور تک جائیں اور لوگ خوف زدہ ہوں، لیکن وہ چیخیں مارنے کی بجائے وہ نعرے لگاتے تھے آگے سے. تو یہاں کچھ 14,000 لوگوں کو کوڑے مارے گئے، ہزاروں لوگ جیلوں میں بند رہے. حتیٰ کہ میں اور میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کا کو 8 سال سے لے کے کو 10 سال تک مسلسل جیلوں میں رہے. ملٹری کورٹس نے سزائے موت سنائی، عمر قید سنائی، اور پھر 10 سال جیل میں ہم پڑے رہے. تو یہ لوگوں کی جدوجہد تو بہت تھی. لوگ ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اس کو بچانا چاہتے تھے، لیکن پارٹی کی تنظیم اتنی کمزور تھی اور اس پہ ایسے لوگ مسلط تھے جو وہ تحریک چلانے کے قابل نہیں تھے. جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں 2 ہوں، میں ایک نہیں ہوں. ایک اس جسم میں، اس خون میں، اس بت میں کھڑا ہوں. دوسرا آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں، آپ کے بت میں کھڑا ہوں. 1969 کی تحریک کی عوامی پذیرائی کے باوجود دیرپا معاشرتی تبدیلی لانے میں ناکامی کی بنیادی وجوہات جاننے کے لیے سائنسی تجزیے کی ضرورت ہے، تاکہ ان نقائص اور خامیوں کو اجاگر کیا جا سکے جن کی وجہ سے ایک مزدور دوست نظریہ زوال پذیر ہوا. بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، جیسے میں نے کہا کہ کلاسیکل پاکستان کا سرمایہ نہیں تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ بولشوک پارٹی نہیں تھی جیسے رشیا کی بولشوک پارٹی تھی. یہ ایک ملٹی کلاس پارٹی تھی. ملٹی کلاس پارٹی میں جاگیردار بھی ہوتا ہے، سرمایہ دار بھی ہوتا ہے، محنت کش بھی ہوتا ہے، نوجوان بھی ہوتا ہے، اور ہر قسم کے لوگ اس میں ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ پارٹی جو ہے یہ اپنے منشور پر اس طرح سے عمل درآمد، جو منشور ہوتا تھا مانگ رہا ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، اس کے ساتھ نعرے تھے 4: سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اسلام ہمارا دین ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو طاقت کا سرچشمہ عوام کو بننے نہیں دیا گیا. اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جو تھی وہ کلاسیکل مارکسسٹ پارٹی نہیں تھی، وہ ایک ملٹی کلاس پارٹی تھی، اور ابھی بھی ملٹی کلاس پارٹی ہے. ابھی بھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس ملٹی کلاس پارٹی کو ہی لے کے چل رہے ہیں. اور ہو سکتا آگے جا کے پاکستان کے حالات اور انٹرنیشنل حالات ان کو ایک ریولیوشنری پارٹی کی طرف لے جانا پڑے. لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں کے اوپر موجود تھے، فیکٹریوں میں ہڑتالیں تھیں، کراچی سے لے کے چٹاگانگ تک مکمل ہڑتال تھی، فیکٹریاں بند تھیں، سرکاری اداروں کے ملازمین ہڑتال پہ تھے، نوجوانوں نے تعلیمی اداروں کے اندر اساتذہ کے ساتھ مل کے ہڑتال کر رکھی تھی. اور یہاں پہ جو نعرہ لگ رہا تھا وہ سماج کی تبدیلی کا تھا، سوشلزم کا نعرہ لگ رہا تھا. جڑا واوے ہوئی کھاوے، سوشلزم آوے ہی آوے، یہ نعرہ یہاں پہ گونج رہا تھا فیکٹریوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں. اور اس وقت ایسی کوئی قیادت موجود نہیں تھی اور نظریاتی ایسی کوئی آرگنائزیشن، کوئی تنظیم موجود نہیں تھی جو لوگوں کو سوشلسٹ تبدیلی کی طرف لے کے جا سکتی. اور اس ساری صورتحال میں ہمیں پھر جو کمیونسٹ پارٹیوں کا کردار ہے، جو سوویت یونین کا کردار ہے، جو ماؤسٹ چائنا کا کردار ہے، یہاں پہ پیپلز پارٹی کا، ذوالفقار علی بھٹو کا کردار ہے، اس سب کو سائنسی انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو ایک جذباتی انداز کی بجائے اس کو ایک
سماجی سائنس کے اصولوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسی کیا خامیاں یا ایسی کیا نظریاتی کمزوریاں رہ گئیں جس کی وجہ سے وہ جو انقلاب تھا وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک بدترین آمریت دیکھنے میں آئی جس میں کوڑے برسائے گئے، سیاسی کارکنوں کو پھانسیاں دی گئیں. تو وہ سارا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اہم موضوع ہے پاکستان کے اندر جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جو نوجوان آج کے دور میں جو بائیں بازو کی سیاست کی طرف بہت زیادہ تیزی سے راغب ہو رہے ہیں، سوشلزم کے نعرے مقبولیت دوبارہ حاصل کر رہے ہیں. جب لال لال لہرائے گا وہ نعرہ آج مقبولیت حاصل کر رہا ہے. بھگت سنگھ کا جو ایک پسندیدہ نغمہ تھا سرفروشی کی تمنا، آج پھر نوجوان پورے پاکستان میں وہ نغمہ جو ہے وہ گا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج کے دور میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نظریاتی بنیادیں کیا ہیں جس کی وجہ سے آج پھر اگر کوئی عوامی تحریک بنتی ہے تو اس کو مکمل تبدیلی کی طرف لے کے جایا جا سکے اور سماج کو اندر جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. ان کے کردار کے حوالے سے بہت زیادہ سائنسی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور عام طور پر پاکستان جیسے پسماندہ سماجوں میں شخصیت پرستی جو ہے وہ بہت زیادہ انتہا تک پہنچ جاتی ہے، اور اس شخصیت کے حوالے سے ایک جو ہے وہ پرستش شروع کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے سائنسی تجزیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف اس کے مخالفین بھی پھر شخصیت کو ہی نشانہ بناتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے نظریات کے اوپر گفتگو کرنے کے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت اہم ضرورت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کردار کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے، اور اس خاص طور پر اس سیاسی تحریک کے بارے میں گفتگو کی جائے، اس انقلاب کے بارے میں گفتگو کی جائے جس کی قیادت میسر آئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو. اور بنیادی طور پر جو سوشلزم کا نعرہ تھا وہ اس تحریک کا نعرہ تھا، اس انقلاب کا نعرہ تھا، اور وہ ایک سوشلسٹ انقلاب کرنا چاہتے تھے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی پاکستان کی، بلکہ ایک سے زیادہ کمیونسٹ پارٹیاں یہاں پہ موجود تھیں جو کہ سوشلسٹ تبدیلی کی بات نہیں کر رہی تھیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی انقلاب لایا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی انقلاب آیا، انقلاب کو لانے والے لوگ وہ پھر منوپلی بناتے ہیں اور وہ مسلط ہو جاتے ہیں اس سارے ماحول پر ایز ٹروتھفل لیڈرشپ کہ ہم سچے ہیں، ہم سچائی لائے ہیں اور اب ہم ہی فیصلے کریں گے. یہ بیسک غلطی ہے. انقلاب کا معنی ہے ریولوشن ٹو دی لوئسٹ لیول. تو پھر لیڈرشپ اوپر سے نہیں آنی چاہیے، وہ نیچے سے گرو کرنی چاہیے. لیکن انقلابات میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جیسے کہ اب میں دور ادھر ادھر نہیں جاتا، رشیا کا جو انقلاب تھا اس میں جو لوگ وہ انقلاب لائے تھے ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈیلیورر ہیں. اب جب ڈیلیورر ہیں تو پھر ایک کامن مین اور ان کے درمیان ایک برج قائم کرنی چاہیے، ایک لنک ہونا چاہیے. وہ لنک جب ٹوٹا تو رشیا کا انقلاب ایک تکلیف میں چلا گیا، ایک سیٹ بیک ملا اس کو. پروسیجرل ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہے نا ایڈیولوجیکل، ایک اس کی ایڈیولوجی، ایک یہ ہے کہ اس کو طریقہ کار کیا ہوگا، وہ میتھڈ کیا ہوگا، اور وہ کیسے فائنل سٹیجز تک جائے گا، اور پھر کیسے اس میں تبدیلی آتی رہے گی، مسلسل آتی رہے گی. کیونکہ تبدیلی تو مسلسل ہے نا. یہ کوئی پیغمبر کوئی مقدس کتاب کے ساتھ تو تبدیلی نہیں لایا. دنیا میں وسائل پر قبضے کے لیے جنگوں کا بڑھتا رجحان، منافع اور پیسے کے گرد گھومتے سامراجی نظام کی زوال پذیری کا عکاس ہے. انسانیت ایک نئی سوچ اور ایک نئے نظام کی منتظر نظر آتی ہے جو آج کے بدلتے حالات اور نئے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی، معاشرتی اور معاشی ضروریات کو پورا کر سکے. بدلتے حالات کے پیش نظر ایک نئی سوچ، ایک نیا نظام
آج کے انسان کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے اور شاید وقت کا تقاضا بھی۔ پوری دنیا میں دیکھیں، چلی میں، ایکواڈور میں، وینزویلا میں بہت بڑے پیمانے پہ عوامی تحریکیں آج پھر موجود ہیں۔ لبنان کی آپ تحریک دیکھ لیں، حالیہ عرصے کے اندر لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، عراق میں، ایران میں، ہر جگہ کے اوپر تحریکیں ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ملک یا ایسا خطہ دنیا میں ہو۔ سوڈان کی تحریک دیکھ لیں، الجزائر کی تحریک دیکھ لیں، ایون یورپ جیسے ممالک میں جن کو بہت زیادہ مستحکم یا ویلفیئر سٹیٹ کا جہاں پہ کنسیپٹ دیا گیا، وہاں پہ بھی ابھی کل کی جو ہمیں آ رہی ہے کہ تیسری جنرل سٹرائک ہوئی ہے فرانس میں، ایک ماہ کے اندر تیسری جنرل سٹرائک۔ پورے ملک کے اندر لاکھوں لوگ جو ہے وہ ہڑتال پہ گئے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یلو ویسٹ موومنٹ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا فرانس میں چل رہی ہے۔ برطانیہ کے اندر جیریمی کاربن آپ دیکھیں کہ سوشلزم کی پبلکلی بات کر رہے ہیں اور عوام کے حقوق کی، مزدوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر یورپی ممالک میں امریکہ جیسا ملک جہاں پہ سوشلزم کے، کمیونزم کا لفظ بولنا جرم قرار دے دیا گیا تھا اور اس پہ سزائیں دی جاتی تھیں، ایک جو مکارتھیزم تھا امریکہ کے اندر 60-70s میں، آج امریکہ کے اندر جو سب سے مقبول نعرہ ہے وہ سوشلزم کا نعرہ بن گیا۔ اور امریکہ کے اندر اس وقت 50% سے زیادہ نوجوان ایسے ہیں جو سوشلسٹ صدر دیکھنا چاہتے ہیں اور جو اوپنلی سوشلزم کی اور کمیونزم کی باتیں امریکہ کے اندر کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ صدارتی امیدوار مقبولیت حاصل کرتے ہیں جو سوشلزم اور کمیونزم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا آج ایک مختلف عہد میں داخل ہو چکی ہے اور یقیناً پاکستان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور دوبارہ یہاں پہ ایک لیفٹ کا ریوائول ہوگا اور 68-69 سے بھی بڑا انقلاب ہوگا۔ لیکن آج ہمارے بھی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس وہ تمام تر تجربات موجود ہیں۔ لینن اور ٹروٹسکی کے نظریات اپنی ایک درست شکل کے اندر یہاں پہ موجود ہیں۔ خاص طور پر ٹروٹسکی کے نظریات کو مسخ کیا گیا، جو اس کی مسلسل انقلاب کا نظریہ تھا، پرماننٹ ریولوشن کا، اس کو مسخ کیا گیا، اور اسٹالنزم کی 2 سٹیجزم کی تھیوری جو ہے غلط نظریہ مسلط کیا گیا جس کا مارکسزم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اسی ٹروٹسکی کے پرماننٹ ریولوشن، اور لینن نے بعض اس سے متفق ہوا اپریل 1917 میں، اور دونوں نے مل کر اسی نظریے کے تحت روس کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب کیا۔ آج اسی نظریے کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ایک ایسی پارٹی ایک موجود ہوتی ہے انقلابی نظریات کے ساتھ، تو پاکستان میں بھی آج کے عہد میں ایک ایسے حالات بن کر تیار ہو رہے ہیں کہ یہاں بھی ایک سوشلسٹ انقلاب کیا جا سکتا۔ اب یہ جو پاپولیشن بیسڈ سسٹم ہے، اس میں آپ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں آبادی کی زیادہ ہونے کی اور ٹیریٹوریل وہ ہے، وہ ان کو کرنا پڑتی ہیں۔ اس آبادی کو پالنا ہے، اور اس کے پالنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہے، اور جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہے تو وہاں پر وہی میتھڈ یوز کرنے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا نے جو تبدیلیاں پیدا کیں وہ کمیونزم میں تبدیلیاں نہیں پیدا کیں، انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے اپنے ان سارے پرابلمز کو جو وہ فیس کر رہے تھے، اور اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا،